اچھا، یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین کو گھروں میں اعتکاف بٹھا دیتے ہیں، اور یہاں یہ سوال ہے کہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہی ہے یا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے پختہ عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم اے دونوں پیغمبروں میرا گھر صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اور اعتکاف مسجد میں، مسجد حرام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ دیوار سانجی ہے، بالکل، اور آپ کے گھر میں مؤذن کی اذان کی اور امام کی امامت کی آواز جاتی ہے، لیکن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین اس وقت بھی اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مسجد نبوی میں آتی تھی۔ اب غور کریں، ان کا حجرہ ایک لحاظ سے وہ خیمہ ہی تھا، مسجد کا حصہ کہہ لیں، خیمہ کہہ لیں، ان کو متصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دیوار سے نکل کر اندر مسجد میں آتی ہیں۔ اگر وہ گھر میں بیٹھنا جائز ہوتا تو ہمارے حیا سے زیادہ ان کا حیا، اور ہمارے مقام سے زیادہ ان کا مقام، اور ہم سے زیادہ وہ دین کو سمجھنے والی، اور ہم سے زیادہ با پردہ، اور ہم سے زیادہ قریب مسجد کے، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کے اعتکاف کرتی۔ تو اگر ازواج مطہرات مسجد میں کرتی ہیں تو ہمارے ہاں بھی مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ ہاں، سیکیورٹی کے مسائل بہتر کیے جائیں، ان کی حفاظت کے مسائل اچھے کیے جائیں، ان کے معاملات جو کوئی ضروریات ہیں ان کی سب کو بہتر کیا جائے، لیکن اعتکاف صرف مسجد میں ہے۔ اچھا، گھر میں اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی کوئی مثال ہے کہ گھر میں اعتکاف ہوا ہو ہمارے سلف میں، صحابہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں؟ میرے علم میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ازواج مطہرات، صحابیات، تابعات، تبع تابعات ایک اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو برصغیر پاک و ہند کی ایک رسم کہہ لیں، یا ایک دین سے مسجد سے توڑنے کی۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتی، تراویح پڑھنے نہیں جا سکتی، تو اعتکاف کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ہمارے برصغیر کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عورتیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں مسجد کے اندر، اور جمعہ تراویح تو تھا ہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، اور مردوں کو سختی سے ڈانٹا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو تم نے اسے منع نہیں کرنا۔ تو اعتکاف ہر صورت مسجد کے اندر ہے، اس کے اندر گھر بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ گھر کے اندر یہ علیحدہ، ہاں گھر میں علیحدہ عبادت کرے جتنی مرضی کرے، اس کو اعتکاف کا نام نہیں دے سکتے۔ اعتکاف نہیں کہا۔ اعتکاف ایک شرعی اصطلاح ہے، باقاعدہ اصطلاح ہے۔ تو بعض لوگ نا اس کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر عورت کی نماز گھر میں افضل ہے تو اعتکاف تو بالولا افضل ہے، تو پھر ان کی جناب میں گزارش ہے تو پھر عمرہ بھی گھر میں افضل کر لیا جائے، حج بھی گھر میں۔ تو کہا جائے گا نہیں، اس کے لیے جگہ مقرر ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جگہ مقرر ہے۔ قرآن مجید میں بھی انتم عاکفون فی المساجد کا لفظ ہے، سورہ البقرہ میں غالباً، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف مسجدوں کے اندر ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں ایک بہانہ یہ بھی کرتے ہیں، عورت، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ عورت کو مسجد سے کاٹنے کی ایک سازش ہے کہ جی وہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو اگر عورت بازار جا رہی ہے، خریداری کرنے جا رہی ہے، رشتہ داروں کے گھر جا رہی ہے اور وہ پرامن ہے، تو میرا خیال ہے مسجد میں آنے سے بھی وہ پرامن ہی ہے۔ ہاں بالکل ایسے۔ یہ اصل میں نا جدھر ذہن بن جائے اس کے لیے بہانے تراشنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر حالات اچھے نہیں تو حالات اچھے کر لیں۔ مطلب سر درد ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ سر درد کو روکا جائے، نہ کہ ساری، اور اگر ممکن نہیں تو عورت نہ اعتکاف کرے، لیکن اس کی شکل بدل دینا یہ درست نہیں ہوگا۔